اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3281، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں زین العابدین علی بن حسین نے، اور ان سے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اسامہ بن زید کے مکان ہی میں تھا۔ اسی وقت دو انصاری صحابہ اسید بن حضیر اور وعدہ بن بشیر گزرے۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتے ہیں؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یا آپ نے لفظ سو کی جگہ لفظ شیعہ فرمایا، معنی ایک ہی میں ہے۔ حدیث نمبر 3282، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے اعمش نے، ان سے عدی بن ثابت نے، اور ان سے سلیمان بن سرد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ شخص پڑھ لے، ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ حدیث نمبر 3283، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی جعد نے، ان سے قریب نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ، اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو، پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا۔ شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان سے قریب نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی۔ حدیث نمبر 3284، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ پھر حدیث کو تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان کیا۔ حدیث نمبر 3285، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزاعی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سہو کے 2 سجدے کریں۔ حدیث نمبر 3286 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچھوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا۔ حدیث نمبر 3287 اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے، ان سے ابراہیم نے، اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو درداء آئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے میں سے شیطان سے بچا رکھا ہے؟ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث۔ اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا، آپ کی مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ حدیث نمبر 3288 اردو ترجمہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے خالد بن یزید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے ابو الاسود نے، انہیں عروہ نے خبر دی، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ابر میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں، عنان سے مراد بادل ہے، تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں، اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3289 اردو ترجمہ۔ ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمہائی شیطان کی طرف سے ہے، پس جب کسی کو جمہائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمہائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ حدیث نمبر 3290 اردو ترجمہ۔ ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ حشام نے ہمیں اپنے والد عروہ سے خبر دی، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، کہا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پھر پڑے، اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان بھی پیچھے تھے، انہوں نے بہتیرا کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر دیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر، اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی میں سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ اللہ سے جا ملے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب بدء الخلق کی حدیث نمبر 3281 سے 3290 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔